ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ جو یزیدی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوئی آپ لوگوں نے سنی. ان کا بہت ساری چیزوں کے اوپر میں وائنڈ اپ جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے. ایک تو واٹس ایپ کے اوپر وہ کانٹیکٹ تھے اور یہاں پہ ریکارڈنگ صحیح صاف نہیں ہوئی. مجھے احساس ہے اس بات کا. نیکسٹ کوشش کریں گے کہ ان کو ڈائریکٹ لنک کے اوپر لے کے آئیں گے. ہماری جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ بخاری مسلم کے اندر روایات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں اگر وہ باتیں جو میرے پاس اللہ نے رسول نے مجھے بتائی ہیں اگر میں بتا دوں تو جو ہے اگر میں بتا دوں تو اس میں کیا ہوگا کہ لوگوں کے گلے کاٹ دیے جائیں گے. گلے کاٹ دیے جائیں گے. میں 1 منٹ کا لنک شیئر کرتا ہوں. اگر لوگ آتے ہیں, یہ لوگ لائیو آتے ہیں نا, میں ایک لنک شیئر کر دیتا ہوں. اچھا, تو انہوں نے جو ہے نا آج کی ہماری گفتگو تھی آئندہ کو سامنے لائیو لے کے آیا کریں گے. اور ہماری جو گفتگو تھی اس کو میں آج خلاصہ پیش کر کے جج چاہوں گا. آپ لوگوں سے بہت رات ہو گئی ہے. پہلے تو یہ لوگ یزید کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور یہ جو بریلویوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اور وہابیوں میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ ہے, جس کے اوپر ہمارا موقف جو ہے یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ فاسق اور فاجر تھا. علماء نے بعض اہل سنت نے اس کو لعنت کہنے پر یعنی روکا ہے اور کہا کہ جو فاسق اور فاجر ہونے کی روایات ہیں وہ جو ہے فسوق تک پہنچتی ہیں, لیکن لعنت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے. کہ کسی کو فاسق اور فاجر ہونا اس سے یہ مطلب مراد نہیں کہ وہ کافر ہے. تو یہ جو ہے ہمارا موقف تھا. اس کے اوپر میں بہت سارے دلائل میرے پاس ہیں. میں جو میں سے کچھ دلائل میں نے دیے آج چند ایک روایات میں نے پیش کی, جن میں سے بخاری کے اندر مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. میں اس کی ایک پیش کر دیتا ہوں پیٹرن, کہ جس میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے بیان فرما کیا تھا کہ 60 ہجری میں کچھ لونڈے ہوں گے, بدمعاش ہوں گے, وہ حکومتیں کریں گے اور حکومت کر کے وہ کیا کریں گے, جو ہے وہ فتنہ اور پیدا کریں گے دین کے اندر. اور وہ جو لونڈے ہوں گے ان کو حکومت ملے گی. یہ جو مروان کی روایت پیش کرتے ہیں اس میں وہ جو لونڈے تھے ان کو حکمران نہیں تھے, جن کے بارے میں مروان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ہیں. تو وہ مروان کی اپنی ایک رائے ہے, وہ حدیث صحیح کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی. تو مروان کہتا ہے جی وہ فلاں لونڈے میں نے دیکھے, تو میں کہتا تھا کہ کاش یہ تو ابو ہریرہ ہوتے, اور یہ تو وہی ہیں. جی وہ دیگر روایتوں میں اور بھی وہ مروان جو ہے اپنی بات کرتا ہے. حالانکہ مروان ابن حکم کے بارے میں بہت ساری اور بھی ایسی باتیں ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ مروان کی بات کو پکڑا جائے. جو میرے موقف تھا وہ یہ ہے, میں نے الحمدللہ اس پہ دلائل دی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جواب کیا ہے, اپنے ذاتی استدلال. میں نے جو بات پیش کی ہے اس پہ علماء کے قول پیش کیے, میں نے حدیث پیش کی, اس کی شرح میں نے علماء سے پیش کی, میں نے قانون اور رسول علیہ السلام کی کتابوں سے دکھایا. یہ ان کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ ذاتی استدلال جو وہ اپنے ان کے دماغ میں ایک چل رہا ہوتا ہے, وہ ذاتی استدلال اور کچھ بھی نہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے, میں نے پیش کرتا ہوں آپ کے خدمت میں, مسند احمد ہے. اس کے اندر مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا 60 ہجری کی جو ہے نا دور میں لوگ نماز کو چھوڑیں گے اور اپنی نفس کی پیروی کریں گے اور قرآن پڑھیں گے, لیکن وہ قرآن کو پس پش ڈال دیں گے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک حدیث طویل حدیث ہے مسند احمد میں. مسند ایالہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے, سند صحیح کے ساتھ ہے وہاں بھی. تو وہاں پہ یہ ہے کہ کچھ بدترین لوگ ہوں گے
جو خلافت نبوت کے بعد رحمت ہوگی، رحمت کے بعد خلافت ہوگی، یہ نبوت ہوگی، نبوت رحمت ہوگی، پھر خلافت ہوگی، خلافت بھی رحمت ہوگی، پھر کیا ہوگا، لوگ ریشم، شراب اور زنا کو حلال جانیں گے اور امت میں فساد کریں گے۔ اسی حدیث کی تھوڑی سی شرح ہمیں مل گئی، اسی حدیث کی نا تھوڑی سی تفصیل ہمیں مل گئی کہ وہ جو روایت ہے یہ نہیں مل جاتی ہمیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی وہ جو کون تھا، وہ ثعلبہ جو خشی ہے نا، اس نے ابو عبیدہ سے سماع نہیں کیا۔ اس روایت کے اندر آپ دیکھیں تو ثعلبہ ہی بیان کرتا ہے ابو عبیدہ سے۔ تو یہ ان کا ایک وہ انقطاع بھی، اس کو میں یہاں پہ نوٹ کر لیتا ہوں باقاعدہ، ان کے اعتراض کو بھی، اس کو کہ ثعلبہ کا جو ہے نا، ثعلبہ کا ابی عبیدہ بن جرح سے نا مسند ابی یعلا میں سماع ثابت ہے، چونکہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، اپنی فضول قسم کی ان کی اپنے استدلال تھے۔ تو یہاں اس روایت کے اندر دیکھیں تو کون روایت کر رہا ہے، ثعلبہ ہی روایت کرتا ہے، ابھی ثعلبہ روایت کرتا ہے ابو عبیدہ بن جرح سے۔ تو یہ ان کی وہ ایک اعتراض تھا، وہ اعتراض بھی یہاں سے گم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فتح الباری میں جب یہ بات آتی ہے، اسی روایت کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد کون ہے، کہا یہ جو روایات حدیث ابو ہریرہ کی ہیں نا، ان میں یہ جو تحقیق کرنے کے بعد بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں صریح بات موجود ہے کہ ابو ہریرہ کو جو خوف تھا وہ کیا تھا، اعوذ باللہ من راس ستین و امارت سبیان و یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ کہ لانہا قانت سنۃ 60 من ہجرہ۔ ان سے میں نے پوچھا تھا نا، سوال کیا تھا بتاؤ مجھے وہ کون شخص ہے جو 60 ہجری میں، اگر یزید نہیں تو وہ کون ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں تھا، ان کے پاس وہ جواب نہیں تھا۔ 60 ہجری میں وہ شخص کون ہے، وہ کون ہے، وہ یزید ہے۔ میرے حدیث پیش کی بخاری مسلم کی، اور اس کی شرح میں نے پیش کی علماء سے۔ اب ان سے پوچھیں، یہ کہیں گے ابن حجر چھوڑیں اس کو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حدیث کی شرح جو ابن حجر نے کی وہ غلط، جو ہم کریں گے نا ہم شرح۔ اب میرے سامنے دو رستے ہیں، میں اس حدیث کو سامنے رکھوں اور ان کی شرح مان لوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ گمراہی ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہے کہ میں وہ بخاری کو سامنے رکھوں اور ابن حجر کی شرح مان لوں اور دیگر علماء کی شرح مان لوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے۔ اگر ابن حجر یزید کا نام لکھتا میں بھی نہ کہتا۔ ٹھیک ہے جی، اب یزید دیکھیں، عمدۃ القاری میں امام عینی بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جو اعوذ باللہ من راس ستین کا جو بخاری میں حدیث ہے نا، وہ ابو ہریرہ جو کہتے تھے کہ وہ 60 ہجری کے اندر سے اللہ مجھے بچا، اور وہ کہتے تھے کہ جو فتنہ آئے گا اور فتنہ ہوگا اور میں اس فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، وہ بدعت ایجاد ہوگی۔ تو امام عینی بھی یہی کہتے ہیں اس حدیث سے مفہوم سے مراد کیا ہے، بذالک الی خلافت، بذالک الی خلافت یزید بن معاویہ۔ اب امام عینی اور ابن حجر دو گواہیاں میرے پاس آ گئی امت کے بڑے علماء کی۔ اب یہ کون ہے، ان کی دین میں حیثیت کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں ایک پوری امت کے جو حدیث کا ایک قطعی ثبوت بات کا انکار کرنے والے۔ آگے مزید آپ دیکھیں اگلی جو بات ہے، یہ ارشاد الساری ہے، اس کے اندر بھی وہ ہی قول لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ جو 60 سالہ والی روایت ہے نا، یہ خلافت یزید بن معاویہ کے بارے میں یہ روایت ہے، اور اللہ نے پھر اگلی بات کرتے ہیں کہ استجاب اللہ تعالی دعا ابو ہریرہ کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی، اور کیا ہوا، فمات قبلہا بسنۃ، کہ وہ یزید کے دور سے پہلے ہی مر گئے، فوت ہو گئے۔ تو ابو ہریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مَعَ مَزِيدُ لَهُ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اور یزید سے پہلے ہی ابو ہریرہ فوت ہو گئے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب 3 گواہیاں میرے پاس آ گئی امت کے علماء کی، حدیث صحیح بخاری مسلم کی، اور اس کا مفہوم کدھر سے، متقدمین اور بڑے بڑے علماء سے۔ اب یہ کون ہے، ایک طرف ابن حجار، امام عینی، امام قسطلانی قول کریں، اور ایک طرف فقط یہ بندہ قول کرے، میں کس کو مانوں؟ ٹھیک ہے، اب اگلی مزید بات سنیں، یہ کتاب ہے التحف الجماع عبداللہ تجویری کی۔ یہ وہ بندہ ہے، وہابیہ، دیوبندیہ اور دیگر تمام لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اس بندے نے کیا کیا ہے، اس نے پوری
50 جلدوں پہ کتابیں لکھی ہیں بندے نے، عرب کے بڑے بڑے عالم ہیں، وہ اس روایت کے بارے میں حکم لگاتا ہے. جیسا کہ زبیر احمد زئی شاگردوں میں بھی نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے نا، اب دو باتیں ثابت ہو گئیں کہ وہ حدیث کیا ہے، صحیح حدیث، اس کا مفہوم کیا ہے، یزید. اب یزید علماء کا قول ثابت ہو گیا، حدیث صحیح ثابت ہو گئی بخاری مسلم کی، اس پہ قول بھی آ گیا کہ یزید مراد ہے. اب علماء کا قول بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی. اب میرے سامنے ایک طرف ان حضرات کی باتیں ذاتی استدلال، یہ ابھی کہہ رہا تھا مجتہد ہے، میں کہتا ہوں آؤ پہلے استنجا کرنے کا طریقہ بتاؤ. یزید کی نجائز اولادیں ہیں یہ لوگ، میں انشاءاللہ کل پھر اس کو لے کے آؤں گا، ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ایک طرف ان کا قول، ایک طرف ابن حجر، میں کس کو مانوں؟ میں ان کو مانوں یا ابن حجر کو مانوں؟ اور اگلی بات، پھر ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، شور مارتے، شور ڈالتے ہیں، شور ڈالنا نہیں، دلائل. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد جید اور قوی ہیں، اور بحث کر کے کہتے ہیں کہ ابو یعلا وہ جو شخص بنی امیہ سے ہوگا نا، یہ حدیث میں آ گیا. پہلے تو حدیث تھی، اس میں نام نہیں، اور محققین اور شارحین نے کہا کہ وہ یزید ہے تحقیق کرنے کے بعد. اب اوپر سے ایک سند ضعیف مان لو، یہ لوگ ضعیف مان لیں نا، تو ضعیف روایت بھی صحیح روایت کی تائید میں حجت ہوتی ہے. اور امام بخاری کا یہ طریقہ ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں اوپر روایت لاتے ہیں صحیح، اور نیچے معلق روایتیں بھی لے کے آتے ہیں. تو بخاری جب شواہد میں روایت لاتے ہیں تو ضعیف روایت بھی لے کے آتے ہیں. امام بخاری کا یہ طریقہ ہے، اور پورے محدثین کا یہ طریقہ ہے. مسلم کے اندر آپ دیکھو کہ اوپر ترجمہ الباب ہوتا ہے، ایک باب ہوتا ہے، اس کے نیچے صحیح حدیث ہوتی ہے، اور پھر نیچے معلق روایتیں بھی لے آتے ہیں امام مسلم اور بخاری. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بخاری مسلم کے نزدیک وہ معلق جو روایتیں ہیں، آپ مقدمہ صحیح مسلم کا مقدمہ، شرح صحیح مسلم کا مقدمہ نووی پڑھیں، اور دیگر علماء کو پڑھیں، ابن حجر کی فتح الباری کا مقدمہ پڑھیں. اس میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم میں جو معلق روایتیں ہیں وہ تائیدن اور شواہدن آئی ہیں، ان کی سند نہیں ہے. تو جب تائید کے اوپر سند نہ بھی ہو نا، تو وہ روایت قبول ہوتی ہے. بخاری کی روایت ہم ساری معلق تعلیقات معلق روایتیں جو بخاری کی، ہم سب لوگوں کے یہاں اجماع ہے وہ صحیح ہیں. اچھا یہ دیکھیں، اب وہ روایتیں صحیح جو تھیں ان کی تائید میں یہ روایت لے لو جس کے رجال صحیح ہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں، اپنی من گھڑت موجود ہے. یہ بھی لکھتے ہیں محقق لکھتے ہیں، یہ دیکھیں، کہتے ہیں ابو یعلا بزار قال حسمی رجال و ابی یعلا رجال و صحیح. اگلی بات ان کی جو انہوں نے دلائل پیش کی، الا ان محقولا لم یدرک ابا ابی عبیدہ، جو انہوں نے دلیل پیش کی کہ ابو عبیدہ سے محقول کا سماع نہیں. آگے خود کیا دیکھیں، آگے یہ کتاب کا مصنف کہتا ہے کل تو میں یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وقد روا یعقوب بن سفیان من حدیث محقول، یعقوب بن سفیان کی جو روایت ہے محقول کی، اس میں ابی ثعلبہ خشی جو صحابی رسول ہیں وہ ابو عبیدہ سے روایت کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. اور پھر یہی بات کی گئی تاریخ ابن ساکر کے اندر بھی ہے، اس میں بھی یہ ایک ابو العالیہ کا قول ہے، لیکن میں اس طرف جا رہا. یہ بات ان کو سمجھانا اتنی مشکل ہے، وہابیوں کو سمجھانا اور ان یزیدیوں کو سمجھانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک اونٹ کو ٹرک میں بٹھانا، جو ہے نا ایک اونٹ کو ایک رکشے میں بٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ میرے دلیل تھی، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اب میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کروں اٹھا کے پڑے پھینک دیں، یہ لوگ تو خود کہتے ہیں مجتہد ہیں ہم. میں کہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں ادنا صاحب، میں خود سے کوئی کلام نہیں کر سکتا حدیث میں، یہ میرے نزدیک یہ گمراہی ہے. خود سے کلام کرنا، حدیث کی شرح خود سے بیان کرنا جب اس پہ دلیل نہ ہو. جب بخاری مسلم کی دلیل آ گئی، اوپر سے شرح بھی آ گئی، علماء نے شرح بھی اجماع کر لیا، پھر اوپر سے حدیث بھی آ گئی، اس کا سماع بھی ثابت ہو گیا، اور رجال بھی صحیح، اور محقول کا سماع بھی جو ارسال ہے وہ بھی ثابت، وہ بھی صحیح ہو گیا. اب یہ لوگوں کے پاس تدلیس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں بچا، ان کے ہاتھ نہیں آیا. پھر یہی روایت جب مرکات المفاتی میں آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ دیکھیں، یہ خود کو کہہ رہے تھے جی ہم حنفی ہیں، ایک بندہ بیچ میں کہہ رہا تھا اور فلاں ہے، تو یہ بھی سن لیں. حنفیوں کا امام اور امام الحجہ پرانے امام کعبہ ملا علی قاری وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایات بہت ساری روایات لکھتے ہیں،
وہ لکھ کے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من راس الستین و امارۃ الصبیان، اس سے مراد کیا ہے؟ یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، اس سے مراد وہ ہے. اور پھر یزید سے پہلے یہ دعا قبول ہو گئی. اب استجاب اللہ دعا ابی ہریرہ فمات قبل بسنت، وہ 60 ہجری سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی. اور یہ جو ہے یزید کے بارے میں ہے. امت کے بڑے بڑے شارحین بخاری وہ ان کا اس بات پہ اجماع ہے. فتح الباری کتاب ہے، لکھنے والا ابن رجب الحنبلی ہے. اس نے بھی یہ کہا کہ سے مراد کون ہے؟ یزید ہے. ابن حجر نے کہا یزید ہے. تو حدیث کی شرح ہوتی ہے، وہ میں نے دکھا دی مراد یزید. میں نے مڑ کے حدیث دکھا دی جو حدیث کی شرح حدیث کر رہی ہے کہ سے مراد یزید. یہ کہتے ہیں جی ہم خود مجتہد ہیں، ہم نہیں مانتے. صحیح ہو گیا. پھر ارشاد الساری میں ایک اور حدیث جو کہ یہ اس کی شرح لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس پر بہت سارے دلائل ہیں ابو ہریرہ کے، وہ سب کو جمع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کچھ لوگ ہوں گے. اب یہ حدیثیں میں نے جمع نہیں کی ہیں، یہ کہتے تم نے حدیث جمع کر کے مکسچر میں جون بنایا ہے. میں نے نہیں بنایا، علماء نے بنایا ہے، میں نے پڑھ کے سنایا، میری غلطی یہ ہے. یزیدیوں کی حرامی جو اولادیں ہیں، ناجائز اولادیں ہیں، ان کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، ان کو مرچیں لگتی ہیں. یہ میرا قصور ہے بس، اور کوئی قصور نہیں. میں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ حضور نے فرمایا، امام احمد اور نسائی کی روایتوں میں ہے کہ جناب والا کہ حضور نے سنایا کہ قریش میں ایسے فتنہ گر لوگ ہوں گے جو بدعت ایجاد کریں گے، سفہا ہوں گے، ٹھیک، خبیث لوگ ہوں گے. تو وہ قریش میں ایک پہلی حدیث. پھر ایک اور حدیث وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ اور دیگر لوگوں سے امام ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اعوذ باللہ من امارۃ الصبیان و قالوا وما امارۃ بالصبیان. اب ایک اور روایت، پہلی روایت ہے، دوسری روایت لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے پناہ دے وہ جو ہے نا وہ لونڈوں کی حکومت سے. جو مروان کی روایت پیش کر رہا تھا نا، اس میں حکومت کے لونڈے مراد نہیں ہے، وہ کوئی اور لونڈے تھے. اور بعض عمومی حکم کے اندر کچھ اور لوگوں کو بھی دخل کر دیا جاتا ہے. اب قرآن کی آیت ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اب اس سورہ یونس کی آیت میں 58 ہے. اب اس کی شرح آپ پڑھیں، اس تفسیر پڑھیں. تو عمر فاروق کے پاس آئے بہت سارے اونٹ. تو عمر فاروق نے ان اونٹوں کو سامنے کھڑا کیا اور قرآن کی آیت تلاوت کی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ابن جوزی کا حوالہ، ابن جوزی کتاب ہے میلاد پر، بیان میلاد نبی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ پڑھتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جس کا حکم عام ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں پر بھی حکم عائد کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ حکم خاص ہوتے ہیں. وہ جو مروان کا قول ہے وہ کوئی حجت نہیں ہے ہمارے لیے، اس کے بارے میں اہل سنت کے ہاں. لیکن اس قول کو اگر مان بھی لیا جائے، اس قول کو مان لیا جائے، تو اس قول کو وہ ایک لونڈوں کی طرح منسوب کیا ہے. حالانکہ ابو ہریرہ کا جو حدیث ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فقط لونڈے ہوں گے. حضور فرمایا کہ امارۃ الصبیان، وہ حکمران لونڈے ہوں گے. اور جو مروان نے لوگ دیکھے تھے وہ حکمران نہیں تھے، وہ عام لونڈے تھے. تو وہ تو عقل سے باورا ہے جو انہوں نے استدلال کیا. ان کے پاس کوئی ایک دلیل نہیں تھی. آپ پورے برادر رسول نے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی. تو یہاں پر دوسری بات آ گئی. پھر سے یہ جو ہے نا یہ دوسری حدیث. پھر تیسری حدیث لکھتے ہیں ایک اور، کہتے ہیں ابن ابی شیبہ ایک اور روایت لے کے آتے ہیں اور دیگر اور لے کے آتے ہیں کہ اللہم لا تدرکنی سنت الستین ولا امارۃ الصبیان، کہ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا 60 ہجری مت دکھانا. اب وہ روایت لکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ نے دعا قبول ہو گئی اور وہ گئے. پھر وہ مزید آگے بہت ساری روایات لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تمام روایت کس کے بارے میں ہے؟ وَكَذَلِكَ بِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ اسْتُحْلَفَ فِيهَا وَبَقِي إِلَى سَنَةٍ 64 فَمَاتَ. کہتے ہیں یہ حجت ہو گیا کہ 60 ہجری میں وہ کون تھا جو حکمران تھا. کہا کہ یزیدیوں کا جو باپ تھا، یہ حرامی لوگوں کا باپ تھا، یزید ابن معاویہ تھا. وہ میری بات میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یزید کا دفاع کرنے میرے سامنے بیٹھ جاتے ہو. کسی اور ٹاپک پہ لوگ وسیلے بھی میرے ساتھ بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر. میں محبت سے بات کرتا ہوں. لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے یزید کے بارے میں مجھے بہت غصہ آتا ہے. پتہ نہیں کیوں غصہ آتا ہے. میں بہت بری گالیاں دیتا ہوں اور اس بات میں میرا کنٹرول نہیں ہے بس. تو یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ
60 ہجری میں آنکھیں کھول کے اینکیں لگا کے دیکھو کہ کون حکمران بنا. کہا کہ یزید حکمران بنا جو ہے نا 64 ہجری میں. کہا کہ 60 ہجری سے 70 ہجری کے درمیان میں جو پہلا فتنہ گر شخص تھا جو حکمران بنا وہ معاویہ یزید ابن معاویہ ابن سفیان تھا، اور اسی کی خلافت کے بارے میں ہے یہ. اب یہ بات اگر میں کروں نا، اٹھا کے پیر پھینک دو نا، یہ بات کر رہے ہیں شارحین. اب تم کون ہو؟ تم اپنی حیثیت اوقات بتاؤ تم کون ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات جو ہے جو شارحین نے لی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ خود سے نہیں آ گئی. انہوں نے یہ نچوڑ جو نکالا ہے، یہ نچوڑ انہوں نے حدیث سے نکالا ہے کہ اس کے اوپر جب کسی حدیث صحیح کی شرح میں ضعیف روایت مل جائے وہ قابل حجت ہوتی ہے. کسی آیت کی تفسیر میں ضعیف روایت مل جائے وہ قابل حجت ہوتی ہے اور تمام اقوال میں مقدم ہوتی ہے. اس پہ ان کو پتہ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے یہ لوگ. میں نے وہ حدیث پیش کی نا کہ یقال وہ یزید کا نام آیا ان حدیثوں میں، انہوں نے کہا جو حدیث ضعیف ہے. اور بھائی اگر ضعیف بھی ہوتی تب بھی میرے موقف کی تائید ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ لوگ جاہل ہیں. اچھا یہ دیکھیں الموجب الکبیر الطبرانی، وہ کہتے ہیں کہ 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا گیا. یہ حدیث ہے، روایت ابو بکر بن امام ابو بکر شیبہ کی جو روایت کرتے ہیں کہ وہ امام ابو بکر شیبہ کا قول لکھتے ہیں کہ وہ کب کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت عمر 52 سال تھی اور امام زین العابدین کا وصال ہوا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک پوری روایت لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کو جب شہید کیا گیا 61 ہجری تھی، اور جو ہے نا اور اس کے سن 60 ہجری کے جو ہے نا جن واقعات میں سے یہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو یزید کا یہاں پہ میں نے یہ جو سکین ہے میں نے نکالا تھا، میرے خیال میں یہ سکین اور ایک اور سکین تھا. ہاں تو یہ جو ہے نا جو شہید کیا گیا نا، تو یہ اب اگر بات مان لی جائے نا تو امام حسین کو 60 ہجری میں شہید کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور روایت ہے یہاں پہ میں وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں، یہ ہے دلائل النبوہ. یہ دلائل النبوہ سند صحیح ہے. اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یزید کے وفد کے بارے میں جو یزید نے جو ہے نا وہ واقعی حرک کیا اور مدینہ پہ چڑھائی کی، وہ سارے جو ہے نا یعنی وہ نماز کا تارک تھا. میں نے وہ روایت پہلے حدیث پڑھی تھی نا سند صحیح والی مسند احمد کی، جس میں کہا گیا کہ وہ نماز کا تارک ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز 60 ہجری میں نماز چھوڑ دی جائے گی، شراب پی جائے گی، وہ لوگ نفس کی پیروی کریں گے. اب اس حدیث کا اگلا سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھیں، اس کی مزید وضاحت. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ اس کی بات کی وضاحت ہے یہاں پہ کہ وہ کون تھا. وہ یزید تھا جس نے مدینہ میں حملہ کیا، اور جو ہے نا وہ کیا کیا کہ اس نے نماز اور ترک کرنا اور جو ہے نا وہ شراب پینا وغیرہ وہ سارا کچھ لکھا انہوں نے. پھر کہا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں جو انہوں نے اہل مدینہ کے اوپر ظلم کیا اور خلافت یزید کے دوران یہ معاملات ہوئے، یہ جو ہے نا یہ امام دلائل النبوہ میں امام لے کے آئے ہیں. تو یہ وہ بات تھی جو حضرت صاحب نے انہوں نے ایک کیا ہے، ڈرامہ بازی کی ہے انہوں نے. تو دلائل کی دنیا میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں. میں پھر کہتا ہوں ان کو یہ آرام سے آئیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ٹائم فکس کریں. یہ چو توتے والی یہ کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور میں سیدھی سی بات ہے، معاملہ یزید کا ہوگا، میں خدا کی قسم میں اس معاملے میں بالکل سخت ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی اس طرح مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے غلطی کی ہے. اور یہاں پہ ایک خبیث نے یہاں سے لکھا ہے، یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو کہ علمی سوال کہ حسین ابن علی مکہ اور مدینہ میں اپنا نانا کا دین چھوڑ کر کوفہ میں کون سا دین بچانے گئے تھے؟ تو کیا نانا کا دین صرف مکہ مدینہ میں ہے؟ یہ اتنے جاہل لوگ ہیں،
ان کو امام حسین کے ساتھ اتنا بغض، اور یزید کی جنتی ہونے پر کوئی نص نہیں ہے خدا قسم، وہ تو تابعین میں سے آتا ہے، شمار کیا گیا ہے، اس کی روایت کو علماء نے چھوڑ دیا، بخاری مسلم نے اسے روایت نہیں لی ہے، باقی کسی نے روایت نہیں لی ہے، علماء نے لکھا کہ وہ امام احمد کہتے ہیں کہ مفقود ہے فی روایہ میں، وہ ایسا شخص جس کے ایمان پہ بحث ہے اس کو مقابلہ کروا رہے ہیں امام حسین سے، جس کے بارے میں نصوص قطعیہ ہیں کہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں، وہ جنتی ہیں۔ امام حسین اور حسن ان کے جنتی ہونے میں جو شک کرے وہ پکا ڈھکا کافر ہے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا جی دیکھیں وہ جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا، میں نے کہا وہ جہل کے بچوں اور بغیرتوں، وہ کسی گندی نسل کے آدیو، نوح علیہ السلام کی بیٹے کے بارے میں کوئی نصوص قطعی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ پہلے کہ یہ جنتیوں کو سردار ہے، اور بعد میں وہ پھر گیا وہ تو پیدائشی مرتد تھا۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تم تشبیہ تب دو نا اولاد فاطمہ سے کہ جب تمہارے پاس کوئی اصول ہوں۔ امام حسن حسین کی جنتی ہونے پر نصوص قطعیہ ہیں، جبکہ داؤد علیہ السلام کا بیٹا ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا۔ اگر داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہوتا نا کہ اللہ نے فرمایا ہوتا کہ یہ جنتی ہے، تو پھر اس سے کوئی بھی بات سرزد ہوتی تو وہ جنتی کہلاتے ہمارے نزدیک، جنتی ہوتے۔ اگر امام حسن حسین کو فقط صحابی مان لو تب بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابی جنتی ہیں اور وہ عادل ہیں، تو ان کی جنت ہونے میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اگر وہ جنتی ہیں تو دین بچانے کے لیے کوفہ میں دین جو تھا وہ مسلم کذاب کا تھا، شام میں دین کذاب کا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ معاویہ اور وہ لوگ جو ہے شام میں کیا کرنے آئے تھے، وہ دین ادھر مدینہ میں کیوں نہیں بچایا؟ دین کے اندر جہاں بھی حملہ ہوگا صحابہ کرام کی، ابھی میں عرب میں گھومتا ہوں، یمن میں دیکھو، عمان میں دیکھو، ہر جگہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے اور جو ہے نا نکلے ہیں تو وہ دین مکہ مدینہ میں مقید ہے؟ دین سب سے بڑے جہل اور بغیرت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں حسین مدینہ چھوڑ کر کے یہاں کرنے کے آیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، دین کے لیے کہیں بھی جانا پڑے تو جانا واجب ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے اس کے بارے میں۔ بغیرت لوگ ہیں یہ، سوال کرتے ہیں، اپنی ماؤں سے جا کے پوچھیں کہ تم لوگوں نے ان کی ماؤں نے کہاں غلطی کی کہ یہ یزیدی پیدا ہوئی ہیں۔ خدا کی قسم میں دلائل سے یہ بات اقتضاء و نص ثابت کر سکتا ہوں کہ یزید کا ماننے والا حلال ہی نہیں ہو سکتا کم سے کم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل رسول جو ہے وہ نا وہ بغاوت پہ تھی، وہ غلط تھی، جن کے بارے میں نصوص قطعیہ ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور جو ہے یہ یزید ملعون جو ہے نا اس کی دفاع میں وہ صحیح تھا اور حق یزید کے ساتھ تھا۔ تو یہ پہلی میں نے آپ کو حدیث سمجھا دی، جو ہے نا ان کو بات جو ہے نا سمجھ نہیں آئی۔ میں نے جو روایت پیش کی تھی ان کو وہ روایت ہضم نہیں ہوئی، وہ روایت میں نے پیش نہیں کی، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے بخاری مسلم کی روایات پیش کی اور ان کے اوپر مشاہرین کی قول پیش کیے، پھر ان کی تفسیر میں نے یہ روایت پیش کی۔ اگر اس کو ضعیف بھی مان لو تب بھی شرح میں روایت حجت ہوتی ہے، یہ شرح اور تفسیر میں ضعیف روایت بھی حجت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسے عجیب و غریب قسم کے بندے ہیں۔ تو میں نے مناظرے کے اندر یہ چیز ثابت کی، اور انشاءاللہ کل ان کو پھر لے کے آؤں گا۔ یزیدیوں کو انشاءاللہ تعالی میں نے چھوڑنا نہیں ہے، یزیدیوں کو میں بڑا دفاع صحابہ کام کر رہا تھا، اب میں دفاع اہل بیت پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ ان کو نسل ان کی نہ یاد رکھیں گی، ان کی جو ہے نا کوئی اصول کے بغیر، اصول کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میں نے جی میں وہ کفایت اللہ کے جواب میں میری کتاب ایک آ رہی ہے جس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے کہ لعن و مزید فی شان یزید، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا جلدی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، لعن و مزید فی شان یزید۔ یہ کتاب میں جلدی انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ جو ہے نا یزید کی جو ہے وہ ملعون ہے، اور کفایت اللہ سنابلی جو ہے وہ حرامی ہے، وہ ناسبی آدمی ہے، اس نے خود سے قانون پوری امت کے خلاف جا کے اس نے اپنے قانون کھڑے ہیں، اور حدیث سے ڈائریکٹ مفہوم نکالنا یہ آج یہ کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا،
میں نے سامنے پیش کیا تھا کشف الاستار کو، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ روایت جو ہے نا، یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، دیکھیں یہ سند صحیح ہے، اس میں سماع کی تصریح موجود ہے، سماع کی تصریح موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ روایت جو ہے نا، اس روایت میں مقہول روایت کرتا ہے، مقہول روایت کرتا ہے ابو عبیدہ بن جرح سے، جس کا سماع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پیش کر رہے تھے، ان کے پاس دلیل یہ تھی، یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے نا، اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ الا ان مقہولا لم یدرک ابا عبیدہ، بس ان کے پاس یہ دلیل تھی، اس سے اگلی بات انہوں نے نہیں پڑھی نا، اصلی بات کہ کل تو میں کہتا ہوں، مصنف کہتا ہے کہ یہ روایت ایک اور سند سے بھی ہے اور اس پہ اتصال مبنی ہے، وہ کیا ہے کہ یعقوب بن سفیان اس بات کے رد میں، اوپر والی بات کے رد میں یہ روایت آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جی مقہول روایت کرتا ہے ابی ثعلبہ سے جو کہ صحابی رسول ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابی عبیدہ بن جرح سے، اور جب صحابی پر ارسال کرے، صحابی پر ارسال کرے، یہ حجت ہے، اس پہ کوئی کسی اختلاف نہیں ہے، یہ ایسے عجیب و غریب بندے ہیں۔ اچھا، یہ روایت میں نے پیش کی تھی ادھر سے، اس روایت میں دیکھیں یہ اتصال میں مبنی ہے، اور اس میں کہا کہ وہ رجل بنی امیہ کا ایک انسان ہوگا بنو امیہ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب مسند ابی یعلا میں وہی روایت آتی ہے، وہی والی، ٹھیک ہے جی، کہ مقہول روایت کرتا ہے ان ابو عبیدہ سے، وہ اس میں کہتا ہے کہ وہ شخص جو بنی امیہ سے ہوگا وہ کون ہوگا، نیچے روایت آتی ہے نہایت، کہتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا یزید۔ اللہ کے رسول سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ یزید ہے، علماء نے بھی اس کو مان لیا، شارحین بھی یہ قول کر رہے ہیں، بخاری مسلم کا مصداق بھی ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے، آپ لوگ کوئی بات نہ مانو، یہ سوچو کہ 60 ہجری میں کون حکمران تھا؟ یزید۔ اللہ کے صحیح بخاری میں ہے کہ وہ ابو ہریرہ کہتے تھے، مسلم میں ہے ابو ہریرہ کہتے تھے کہ 60 ہجری میں فتنہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور ایک بنو امیہ کا شخص ہوگا جو فتنہ گری کرے گا، فساد کرے گا، نماز ترک کر دی جائے گی 60 ہجری میں۔ اب 60 ہجری میں تم لوگ ساری شرح چھوڑ دو، عقل سے دیکھو 60 ہجری میں کون تھا؟ یزید تھا۔ تو میری بات بغیر دلیل کے ثابت ہے، بغیر دلیل کے، ایک عقل کسی بندے میں نے ان سے سوال کیا تھا مناظرے میں، مجھے بتاؤ 60 ہجری میں اگر یزید نہیں تو پھر کون؟ ان کے پاس کوئی جواب ہو نہیں۔ تو یہ روایتیں آ گئیں، اس کے بعد اس روایت کو جب علماء روایت کو لکھیں، پہلی بخاری کی مسلم کی روایتیں میں نے پیش کی، ان کی شرح پیش کی کہ یزید اس سے مراد ہے، اب اسی بخاری مسلم کی تائید میں یہ روایتیں پیش کر دی میں نے، اب اس روایت کو علماء نے قبول کر کے کہا کیا یہ دیکھو، یہ علامہ عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ اول من یبدل سنتی، جو شخص امت میں تبدیلی کرے گا، امت میں فساد کرے گا، بدعت ایجاد کرے گا، کیا کرے گا؟ بدعتی کون ہے؟ کل بدعت دلالہ و دلالۃ فی النار، بدعتی جہنمی ہے، فاسق ہے، ثابت ہو گیا، میرا مقدمہ یہ ہے۔ اب اس بات پہ جو امت میں پہلا بندہ جو سنت کو بدلے گا، اس سے مراد کون ہے؟ جو بخاری مسلم کی روایتیں ہیں کہ وہ جو ہے نا 60 ہجری میں ایک مردود انسان ہوگا، وہ کون ہے؟ تو امام عبدالرؤف مناوی بھی یہ کہتے ہیں، سن لو، وہ حرامی یزیدیوں کا باپ یزید ابن معاویہ ہے، وہ کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں رجل بن امیہ تھا، وہ بن امیہ کا جو شخص ہوگا، زاد و رویانی فی مسردی، رویانی نے روایت کیا ہے، رویانی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ وہ شخص کون ہوگا؟ یزید ہوگا، لہو یزید۔ اور امام بیہقی بھی لے کے آتے ہیں، اس پہ کلام کرتے ہیں حدیث میں کہ فی کلامہ علی حدیث وہو یزید ابن معاویہ، کہ اس روایت میں جو روایت پہ کلام کر کہتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے؟ امام بیہقی بھی کہہ رہی ہیں، امام اسحاق بھی کہہ رہی ہیں، روجانی بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ روایت کو لے کے آ رہے ہیں، وہ روایت صحیح ہے، اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابی یعلا، مثلا ابی یعلا کی وہ روایت ہے، امام بیہقی اور امام ابو نعیم اور ابن منع
وہ اتنے لوگ اتنے بزرگوں کے معتبر یہ تمام 400 ہجری کے بزرگ ہیں، آج کے کوئی متقدمین میں ہیں، سارے متقدمین میں ہیں، اساکر بھی، روجانی بھی، بہکی بھی، ابو نعیم بھی، ابو یعلا بھی، امام بہکی بھی 458 ہجری میں امام بہکی گزرے ہیں، اس سب پہلے کے بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں یہ سارے متقدمین علماء جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ وہ میری امت کا نظام بالکل ٹھیک چلتا رہے گا۔ جو کہتے ہیں جی وہ عثمان غنی کے زمانے میں جو فتنہ تھا نا، صرف فتنہ ہونا ہمارے ہاں دلیل نہیں ہے فسق کی۔ رسول اللہ نے کب کہا ہے کہ عثمان غنی کا جو دور کا فتنہ ہے اس سے عثمان غنی فاسق ہو جائیں گے؟ رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ اگر رسول اللہ فرماتے کہ عثمان غنی کے دور میں فتنہ ہوگا اور عثمان غنی کی طرف تفسیق کی جائے گی، ہم عثمان غنی کے بارے میں تب یہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ نہیں ہے، وہ صحابہ کا مسئلہ ہے، اور صحابہ کے مابین جو ہے نا اجتہادی مسائل تھے۔ وہ مولا علی کی مثال دیتے ہو تو مولا علی کے اوپر الزام نہیں جائے گا۔ مولا علی کی تو حق ہونے کی دلیل خود مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا گیا، اے علی تمہارے زمانے میں فتنہ ہوگا اور تو قتال کرے گا، تمہاری قتال میں نے جنگیں کی ہیں، جنگیں میں نے کی ہیں نزول قرآن پر، اور میرے علی تو تعویل قرآن پہ، تفسیر قرآن پہ جنگ کرے گا، تو حق تیری طرف ہوگا۔ تو مولا علی کے حق ہونے پر دلیل تھی نہ کہ وہ یہ کہ مولا علی تو جب فتنے میں جائے گا تجھ سے غلطیاں ہو جائیں گی اور تو فاسق ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا، اگر فرمایا ہوتا میں قبول کرتا۔ اور دوسری بات ہے وہ صحابی ہیں، اور صحابہ کے مابین جتنی جنگیں ہوئی ہیں تمام کو امت کا اجماع ہے وہ مجتہدین تھے، دونوں حق پر تھے، دونوں جنتی ہیں۔ تو علی کو جنتی نہیں مانتا؟ میں تو مانتا ہوں۔ مولا علی جنتی ہیں، عثمان غنی جنتی ہیں، ان فتنوں میں ہر صحابی، امیر معاویہ جنتی ہیں، یزید کا باپ جنتی ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنگیں جو ہوں گی تو وہ کوئی، یزید تو جو ہے وہ فاسق اور فاجر شخص ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں وعید کی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی وعید نہیں، ان کے بارے میں وعید ہے، اور وہ صحابی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے، ان کے اوپر حکم صحابہ، ان کی عدالت ثابت ہے۔ ان کی یزید کی تو روایت لینے سے علماء نے انکار کیا، احمد بن حنبل نے، میرے آج موضوع نہیں ہے وہ۔ اچھا، تو اتنے علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دین میں بدعت جات کرے گا، اولا وہ کون ہوگا؟ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، وہ ان حرامیوں کا باپ یزید ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کون ہوگا؟ وہ حرامیوں کا باپ یزید ہوگا۔ اب اگلی بات سنیں، پھر دیکھیں، یہ ہم چلتے ہیں، یہ بات تو امام عبدالرؤف مناوی کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن متقدمین علماء کا عبدالرؤف مناوی نے نام لیا ہے، کیا ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے؟ کیا وہ متقدمین بھی یہ قول کرتے ہیں؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے مسند روجانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہارون الروجانی کہتے ہیں کہ حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث لے کے آتے ہیں۔ یہ ایک اور پہلے وہ جو روایت تھی اس کی سند اور تھی، کیونکہ یہ بولتے ہیں چپ 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 چپ، اتنے بولتے ہیں یہ لوگ نا، اتنا بولتے ہیں، یہ کسی کو اگلے کو بولنے نہیں دیتے، میری باتوں میں بات کاٹتے ہیں، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی۔ اگر ون بائی ون روایت پہ بات کرتے نا، ان کا پتا پانی نہ ہو جاتا رضی کے سامنے، خدا کی قسم۔ میں بڑے بڑے یزیدیوں کو دیکھا ہے کہ کفایت اللہ سلابلی اپنے باپ کو لے کے میرے پاس آئے نا، جس نے یہ امت میں فتنہ ڈالا ہے، اس حرامی کو میرے سامنے لے کے آئے کفایت اللہ کو یہاں پہ۔ میں نے تو اس کو فون بھی کیے ہیں، وہ بات سنتا نہیں ہے، میں نے کفایت اللہ کو فون کیا ہے، وہ فون نہیں سنتا۔ یہ ایک اور سند ہے، وہ سند اور تھی، یہ سند اور ہے۔ اس میں محمد بن بشار وہ عبد الوہاب سے، عبد الوہاب جو ہے نا اوف سے، اور اوف مہاجر ابو مخلد سے جو کہ بہت بڑے فقیہ تھے، ان سے روایت کرتا ہے ابو العالیہ۔ ابو العالیہ وہ شخص ہے، میں اس کے بعد بحث کروں گا آگے، وہ ابو مسلم سے روایت کرتا ہے، اور ابو مسلم جو ہے وہ ابو دردہ، ابو مسلم وہ شخص ہے جس کے کئی صحابہ سے، وہ کتابوں میں ہے، کئیوں کو قول ہے 70 صحابہ سے سنا، کئی کو قول ہے کہ وہ جناب والا 25 صحابہ سے سنا، دیگر سے۔ وہ ابو دردہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کہتا ہے سمیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ تھا، پہلا شخص جو بنی امیہ کا ہوگا میری سنت کو بدلے گا، بدعتی ہوگا، وہ کون ہوگا؟ یقال له یزید، ان حرامی سنابلی اور ان حرامیوں کا باپ ہوگا، یہ نجائز لوگوں کی اولاد کا وہ باپ ہوگا یزید۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے سامنے بات کریں نا، سنابلی کو لے کے آئے نا میرے سامنے، یہ الصواعق المحرقہ ہے، وہ
کہتے ہیں کہ محققین کے ایک جواز اور عدم جواز کی دلیل پر یہ روایتیں دلیل بنا رہے ہیں. میں نے یہ سوال کیا, پورے مناظرے میں جواب نہیں دیا اس نے. مجھے بتاؤ جس روایت سے علماء استدلال کریں وہ ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے, ایک ضعیف روایت سے کون استدلال کرتا ہے یار؟ میں کہوں کہ فلاں بندے کی طلاق ہو گئی اور میں کہوں کہ یہ میرے پاس دلیل حدیث ہے, جس حدیث کی بنیاد میں فلاں بندی کی طلاق کو جائز قرار دے رہا ہوں, حکم دے رہا ہوں, فتویٰ دے رہا ہوں, وہ حدیث جس کی بنیاد پہ دے رہا ہوں وہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہوگی تو میں دے رہا ہوں. اگر مجھے معلوم ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو میں فتویٰ دوں گا؟ میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. یہ جاہل لوگ ہیں. علماء کے نزدیک میں اس پہ ایک نہیں درجنوں دلائل دے سکتا ہوں کہ علماء کے نزدیک وہ روایت حجت ہوتی ہے جو جس سے وہ فتویٰ لیتے ہیں, جسے استدلال کرتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا نا میں مجتہد ہوں, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں مجتہد ہوں. میرے سامنے آئے نا مجتہدین, میں دیکھتا ہوں کون مجتہد ہے. یہ بڑا مجتہد ہے یا امام ابن حجر المکی مجتہد ہیں بڑے؟ یہ بڑا مجتہد ہے یا ابن حجر بڑا مجتہد ہے؟ یہ بڑا مجتہد ہے امام ابھی جو ہے نا امام عبدالرؤف مناوی بڑا مجتہد ہے؟ میں تو سوال یہ کرتا ہوں, اگر یہ کہے کہ وہ بڑے مجتہد نہیں میں بڑے مجتہد ہوں تو اس سے بڑا حرامی پیدا ہی کوئی نہیں ہوا دنیا میں. میں اس بندے کو حرامی کہتا ہوں. جو اپنے متقدمین علماء کو چھوڑ کر اپنا ذاتی موقف نکالے وہ تو ہے ہی حرامی, وہ بدعتی ہے, اس نے دین میں بھی نہیں بات نکالی ہے. تو یہ علماء نے کیا کیا, اس کو دلیل پکڑا. یہ الصواعق المحرقہ کا یہ سکین ہے, عربی سکین. وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو روجانی کی ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ روایت کو دلیل بنا رہے ہیں. دلیل کہتے ہیں وَفِيهِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ. وہ کوئی بات سمجھا رہی ہے؟ یہ اس جو میرے ایڈمن ہیں میں ان سے گزارش کروں گا میرا یہ کلپ کاٹیے گا اور ان حرامیوں کو سینڈ کیجیے گا ایک دفعہ کہ یہ جو دلیل یہ کہہ رہے ہیں نا روایت ضعیف ہے, وہ بغیر تو تم لوگ ذاتی استدلال, اپنا ذاتی استدلال اور کرتے کیا ہیں, ہر راوی پہ جرا ہے. بخاری مسلم کے راویوں پہ جرا ہوتی ہے. اگر ایک راوی ہے نا 10 بندوں نے کہا ہے کہ یہ راوی سکہ ہے تو ایک آدھ نے کہا ہوتا ہے کہ یہ راوی جو ہے نا کاذب ہے, یہ راوی جو ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں 10 بندوں میں سے نا ایک وہ قول لے آتے ہیں, دیکھو دیکھو اس روایت کو نا فلاں اس راوی کو فلاں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اگر اس طرح سے ہر کسی کی جرح کو قبول کرنے لگے نا تو پھر امت میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جس میں جرح نہیں ہے. امت میں سارے راوی مجروح ہیں. امت میں کوئی بخاری مسلم کے ہزاروں راوی میرے سامنے رکھے, میں سب دکھاؤں گا, سب مجروح ہیں. اور امام دارالقطنی نے بخاری کی مسلم کی راویوں پہ جرح کی بھی ہے, لیکن وہ کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا, کیونکہ ہر راویوں کی جرح قابل قبول ہو نہیں ہوتی. تو یہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کا طریقہ وردات یہ ہے کہ ایک راوی ہے نا جس کے بارے میں 10 لوگوں نے کہا کہ راوی سکہ ہے, ایک نے کہا ہوگا نا ڈھونڈیں گے, ماریں گے نا انہوں نے, یہ ایپ میں ماریں گے, ایپ میں جیسے کہ ابھی یہ بھائی ایپ سے حوالے دے رہے تھے, تو ایپ میں ماریں گے نا تو ان کے کسی نہ کسی سنابلی جیسے باپ نے نکالا ہوگا کہ فلاں شخص نے کہا ہے ضعیف ہے. وہ جی امام فلاں تاریخ کتاب میں آ گیا. اب ہزاروں ایسے راوی ہیں جو بخاری مسلم کے راوی ہیں اور انصاب الاشراف اور علامہ صفدی نے کہا کہ وہ ضعیف ہے, تو میں پیش کروں ان کو اٹھا کے, یہ علامہ صفدی کہتے ہیں کہ بخاری کا فلاں راوی ضعیف ہے اور فلاں راوی متروک الحدیث ہے, میں پیش کروں؟ یہ کہیں گے نہیں بخاری مسلم کے راویوں پہ جرح نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ کیونکہ قانون ہے, وہاں پہ قانون چینج ہو جائے گا ان کا. ایسے حرامی اولاد ہے یہ لوگ. اور مسند روجانی کی جس روایت کو یہ کہہ رہے تھے یہ ضعیف ہے اور ان کی اپنی من گھڑت دلائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اس روایت کے بارے میں یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وفیہ ہذین حدیثین دلیل ای دلیل لما قدمتہ. وہ کہتے ہیں یہ 2 روایتیں دلیل ہیں کہ جو ہے نا جو معاویہ کی خلافت کے بعد بنی امیہ فإنہ اخبر ان اول من یسلم امرا امتی ویبدل سنتی یزید, کہ وہ روایتیں جن میں یہ ہے یزید, یہ دلیل ہیں, یہ دونوں حدیثیں دلیل ہیں کہ معاویہ کے بعد جو امت میں فساد ڈالا وہ یزید ہی ہے. اب کہتے ہیں جی جو انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ جی وہ دیکھو نا صحابہ کرام بھی تو ان کے دنوں فتنے تھے, اس کو جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو معاویہ ہیں اور مولا علی کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں وہ اس لیے ان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے ہم, اور یزید پہ تنقید ہوگی.
معاویہ پہ تنقید اس لیے نہیں ہوگی کہ ان معاویہ لم یسلم ولم یبدلو، کہ معاویہ نے کوئی سنت نہیں بدلی اور کوئی انہوں نے تبدیلی نہیں کی، وہ کذالک لما مر انہ مجتہد، وہ مجتہد ہے، ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگی، بلکہ تنقید صرف جو ہے نا معاویہ کے بیٹے یزید پر ہی ہوگی۔ اور پھر آگے مزید وہ جو میں نے آج دلائل دیے وہ دلائل میرے تھے، اور ان دلائل کو جو حجت بنایا علماء نے بنایا، میں نے صرف پڑھ کے سنایا، میری پورے مناظرے میں ایک ذاتی بات نہیں۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک شخص نے، وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے ایک جو ہے نا کیا، ایک شخص نے امیر المومنین کہا یزید کو، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو 60 کوڑے لگائے۔ پھر وہ آگے مزید بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی وہ روایتیں کہ جس میں اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و مارت الصبیان، کو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے وہ بچا، یا اللہ مجھے بچا، وہ 60 ہجری سے مجھے بچا، وہ فوت ہو گئے، اللہ نے دعا قبول کی۔ وہ یہ ہم کہتا ہے کہ اس بات پہ قطعیت ہے کہ فعالم، ہم جانتے ہیں، پس فا تاکید کا فائدہ دیتا ہے، فعالم ابو ہریرہ بولایت یزید فی ہذہ سنہ، کہ یہ ابو ہریرہ جانتے تھے، حقیقت والی بات جانتے تھے ابو ہریرہ کہ یہ یزید کے بارے میں ہے، ابو ہریرہ کے بارے میں، ابو ہریرہ یہ یزید کے بارے میں ہی اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یزید کے بارے میں روایت کرتے تھے۔ اور پھر وہ ایک روایت بھی لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے خبر دی ہے صادق اور مصدوق نے بذالک، وہ روایت کرتے کن تو عند عمر بن عبدالعزیز، یہ روایت جو ہے نا عمر بن عبدالعزیز کے پاس پڑھی گئی، یہ ابو ہریرہ کی روایت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پڑھی گئی کہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے 60 ہجری سے بچا، مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے، تو کہا فذکر رجل یزید، کہ ابو ہریرہ کی یہ روایت یزید کے بارے میں ہے، تو ایک لے کے آنا، ایک دلیل لے کے آ کہ یہ حکم یزید کے بارے میں نہیں ہے۔ سمجھا رہی ہیں آ رہی ہے؟ تو میں انشاءاللہ میں کروں گا بات، میں کروں گا، مجھے اس کے میں لنک کو دیکھوں گا، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، میں چیک کروں گا۔ اچھا، تو یہ جناب والا آپ دیکھ لیں کہ یہ میں نے جو بات کی، میں نے حدیث پڑھی، حدیث کی شرح پڑھی، شرح میں جو بات میں نے کی ہے وہ شارحین نے کہی ہے، پھر اس پہ حدیث موجود ہے جس میں یزید کا نام موجود ہے، پھر وہ یزید کی نام کی روایات کو علماء نے حجت بنایا اور انہوں نے یہی کہا جو میں نے کہا ہے۔ اب میری کوئی ذاتی بات ہو اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عواصم، یہ ساری کی ساری جو بات ہے نا، یہ جو کتاب ہے یہ ساری یزید اور ان موضوعات پہ لکھی کتاب ہے۔ اس کی ایک عواصم والقواسم، یہ کتاب وزیر یمانی صاحب نے، جو کہ سن 750 850 ہجری کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھی، اور کہ شعیب ارناؤت نے اس کی جو ہے نا وہ تخریج کی ہے اور اس کی کیا ہے۔ وہ زیبی صاحب جن کا یہ کہہ رہے تھے زیبی کہتا ہے فلاں شخص، اگر زیبی کی بات، زیبی کی جرح تم نے ماننی ہے تو سید العلماء بلا میں پیش کرتا ہوں یزید کے بارے میں مان لے، جب میں یزید کے بارے میں پیش کروں گا تو یہ نہیں مانیں گے، لیکن جب انہوں نے وہ ایک راوی کے بارے میں، ولید بن مسلم کے بارے میں زیبی پیش کر دیا، زیبی کہتا ہے سید العلماء بلا میں یزید کے بارے میں کہتا ہے کہ الحسین علیہ السلام کان یزید الناس بیاً فضاً غلیظاً، کہ جو ان یزیدیوں کا باپ یزید تھا نا وہ ایک پلید اور غلیظ انسان تھا۔ چلو آؤ مان لو یہ بات بھی، پھر اگر ولید بن مسلم کے بارے میں لکھا ہے نا کہ وہ ضعیف ہے تو تم وہ ایک ہزاروں کے مقابلے میں ایک وہ تم مان رہے ہو، اس روایت کو علماء کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور آپ اس پہ جرح کر رہے ہو سید العلماء نبلا سے، تو میرے بچوں تم لوگ ادھر بھی آ جاؤ نا، یہ مان لو سید العلماء نبلا والا کہتا ہے کہ تم لوگوں کا جو باپ یزید تھا وہ ناسبی تھا، گندا اور غلیظ تھا، پلید تھا، اور وہ جو ہے نا نشہ آور چیزیں جو ہے نا اور نبیزیں پیتا تھا من کے، اور شراب پیتا تھا، اور یفعلو منکر، اور تمام حرام کام، منکر کام، حرام کام کرنے کا کرتا تھا، فافتح
دولت بقتل شہید حسین ابن علی، اور اس نے رستہ کھولا حسین کو شہید کرنے کا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے واقعہ ہرا کیا. یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تم وہی زیدی کہہ رہا ہے جس کا ولید بن مسلم کے بارے میں تو اچھا لگ گیا تھا وہ تمہیں، ٹھیک ہے. اور اسے عمرہ کرنے والوں کی جو ہے نا بے حرمتی کی، اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا. میں اگلی روایت میرے پاس اور دلائل ہیں، اہل مدینہ کو خوفزدہ کرنے والی روایت سند صحیح کے ساتھ، اور اس میں مراد یزید ہے. میرے پاس اتنے دلائل ہیں، انشاءاللہ میں پیش کروں گا. واقعہ ہرا کے اوپر سند صحیح کے ساتھ واقعہ، اللہ کے رسول واقعہ ہرا میں پہنچے اور کہا کہ اس ہرا میں ایک واقعہ ہوگا، میری امت کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، سند صحیح سے پیش کروں گا یہ روایت، اور اس سے مراد بھی یزید ہے میں ثابت کروں گا. اہل مدینہ کو جو ہے نا خوفزدہ کرنے والا شخص ہوگا وہ خوفزدہ کرے گا، اور اہل مدینہ کو خوفزدہ کرنے والا جو شخص ہے وہ کون ہوگا؟ وہ جو ہے نا ملعون ہوگا. میں یہ حدیث صحیح سے ثابت کروں گا، پھر اس سے مراد یزید ہے میں ثابت کروں گا. واقعہ ہرا میں ثابت کروں گا سند صحیح سے، اس سے مراد یہ یزید نے کروایا میں ثابت کروں گا. شراب پینے کا، نماز، الگ رسول نے فرمایا کہ نماز کے تارک ہوں گے، شراب پینے کے جو ہے عادی ہوں گے، اور حرام کام کو، منکر کام کو حلال قرار دیں گے. سند صحیح سے میں نے پیش کیا حدیثیں، اس سے مراد یزید ہے میں ثابت کروں گا. تو لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آتا ہوں کہ میری بس 2-3 حوالے رہ گئے میں پیش کرتا ہوں. تو یہ جو ہے میں نے زیبی کہتا ہے، یہ جو ہے نا یہ وزیر جمانی صاحب نے زیبی کا قول پیش کیا سیر النبلاء سے. پھر کہتا ہے وذکر من خرج الیہ، ایک روایت ولید بن مسلم کی روایت ہے ان اوزائی سے، ان مکحول ان ابی عبیدہ تھا، وہی روایت جس کے اوپر آج بحث ہوئی ہے. اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یزید ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ وَالرِّجَالُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ احتجاج بِهِمْ فِي صحیحین. اگر کوئی حلالی ہے، حلالی مجھے یہ بتائے جس روایت سے احتجاج کیا جائے اگر اس کی سند نہ بھی ہو تو رول یہ ہے کہ وہ روایت سند صحیح ہوتی ہے. میں نے فتاوی اہل حدیث کی ایک حوالہ پیش کیا تھا. فتاوی اہل حدیث میں اہل حدیث کے علماء، وہابی علماء بھی یہ لکھتے ہیں کہ جو یہ ہے نیند ناقص وضو ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس پہ اس کو حجت مانا گیا ہے، اس پہ عمل ہو گیا ہے، تو یہ حجت ہوتی ہے. اس کی روایت کے متفقہ طور پر راوی صحیح ہے، اور اس سے روایت سے احتجاج کیا گیا ہے. جملے پڑھیں آپ، ہے جی، رجال متفق علی احتجاج بہم فی صحیحین. اب شعیب ارناؤط صاحب کیا کہتے ہیں؟ شعیب ارناؤط صاحب کہتے ہیں کہ ابی یعلا کے اندر بھی ہے ہشام بن غاز ان معقول. ہشام روایت کرتا ہے معقول سے. اب یہ ایک اور سند ہے، تیسری سند ہے. 2 سندیں وہ 4، اس کی کم از کم 12 سندیں ہیں میرے پاس انشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے معقول کی ہشام بن غاز سے، وہ ہے ایک طریق، وہ ہے. کہتے ہیں ایک طریق اور ہے سلمان بن ابی داؤد الحرانی کا، اور اس میں ثعلبہ صحابی رسول ہے. اور پھر کہتے ہیں مجلس زوائد کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ رجال صحیح، اور الا ان محقولا لم یدرکو، جو روایت مجمع زوائد کی ہے صرف اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح سے معقول کا سماع نہیں. لیکن یہ بھی علماء نے اس ارسال کو اتصال پہ مبنی کیا ہے، تبھی تو اس روایت کو احتجاج بنایا. یہ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس چونکہ اور دلائل ہیں کہ ایک جو ہے نا معقول روایت کرتا ہے ثعلبہ سے، اور ثعلبہ روایت کرتا ہے، تو یہ اتصال پہ مبنی ہو گئی بات، ٹھیک ہے. اور ابن اسیر نے کہا کہ جو یزید ہے وہ خبیث شیطان ہے، وہ دائی خبیث ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جو تعریف کرتا ہے اس کی یزید کی، وہ خبیث ہے. تو یہ بھی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے. تو میں اس جو کہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. اور نماز کا ابن مطیع کہتا ہے کہ جو یہ روایت زیبی روایت کرتا ہے، زیبی نے جو بات کی تھی نا، وہ روایت کرتا ہے سخر بن جویریہ سے، وہ النافع سے، وہ مشی عبداللہ سے، ابن مطیع سے، جو کہ وہ ابو جو ہے نا
وہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں کہ ابن متی نے کہا کہ یزید جو تھا وہ شراب پیتا تھا، نماز کا تارک تھا، اور احکام کتاب کی نافرمانی کرتا تھا. اور عمر بن عزیز کے سامنے کسی نے جو ہے نا اسے امیر المومنین کہا تو انہوں نے اس پہ زا لگائی. صحیح ہو گیا. تو بہت سارے دلائل ہیں. بغیت الباحث کے حوالہ میں نے آج پیش کیا تھا. یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، یہ بہت متقدمین میں سے ہیں. یہ تو آج کے اپنی ذاتی رائے لے کے آ رہے ہیں نا. یہ 282 کی بزرگ ہیں. یہ اس روایت کو لے کے آتے ہیں اور اس روایت کو نبی اللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ رجل ابلیس ہوگا. اوپر انہوں نے ایک اور سند لے کے آئے ہیں. اس سند میں اندر وہ رجل کے بارے میں ہے کہ وہ میری امت کا ابلیس ہوگا. یزید کون ہے؟ ابلیس. اور ابلیس پلان کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ہاں وہ ایک ہمارا الگ ٹاپک ہے، پھر ہم لے کے آئیں گے کہ یزید پلان کرنا جائز ہے کہ نہیں. وہ بعض علماء سکوت اختیار کرتے ہیں، میں سکوت اختیار نہیں کرتا. یزید ملعون آدمی ہے. ہاں اور جو ہے نا لعنت کرنی چاہیے. سارے لعنت کیا کرو یزید پہ جی بھر کے. اس روایت کو مرفوع کہا، جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا. میں نے علامہ بجیمی کی کتاب پیش کی تھی شافعی کی، یہ روایت مرفوع ہے. ٹھیک ہے. یہ روایت کیا ہے؟ مرفوع روایت کہ میری امت میں جو یزید ہوگا جو بدلے گا. وقال امام احمد بن حنبل نے ان دو روایات کی بنیاد پہ فتویٰ کفر دیا تھا. کس پر؟ یزید پر. مجھے یہ بتاؤ یہ روایت اگر ضعیف ہے تو احمد بن حنبل کو نہیں معلوم کہ ضعیف ہے؟ یہ بغیرت لوگ ہیں، بغیرت. یہ شرح خطیب ہے تحفۃ الحبیب علامہ بریمی کی. یہ مولا علی قاری ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے فتویٰ کفر دیا، وہ بدعتی تھا. اور امام احمد بن حنبل نے اور لعنت امام ابن جوزی اور احمد بن حنبل انہیں لعنت کرنے کے قائل ہیں. یزید بھی لعنت کرنی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ کہا کہ وہ مرفوع روایتیں دو. ابو عبیدہ بن جرح والی روایتیں مرفوع، یہ دو دلائل ہیں. مجھے یہ آج میں نے ایک ہی روایت پیش کی تھی آج کہ 60 ہجری میں فتنہ ہوگا. وہ لونڈے ہوں گے 60 ہجری میں. ابو ہریرہ دعا مانگتے تھے. اور 60 ہجری میں فتنہ کس کا ہوگا؟ یزید کا ہوگا. یزید جو ہے ملعون ہوگا. اور اس کے فاسق و فاجر ہونے پہ میں نے آج یہ ثابت کیا آپ کے سامنے. حدیث صحیح ہے. انہی حدیثوں کی بنیاد پر احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہے. میں تو کافر نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں وہ ملعون ہے. ٹھیک ہے. ابن جوزی نے بھی اس کی اعلان کی ہے. تو یہ روایتیں ابن جوزی اور دیگر بزرگ اس روایتوں کو استدلال بنا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب یہ روایت ضعیف ہے. یہ لسان و میزان ہے، اس کے اندر یزید کے بارے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مقدوع فی عدالتی. اس سے کوئی روایت نہیں لیتا، یہ اس کی عدالت مقدوع ہو گئی ہے. یزید کوئی جس کی اس روایت میں عدالت نہیں، وہ اس کی اور کیا اوقات ہے. اور احمد بن حنبل نے کہا کہ لا ينبغي ان يروي عنه. اس کے دفع کرو، کب دفع کر دو اس کو، یہ بغیرت ہے. یزید بغیرت ہے، دفع کر دو. اس سے کوئی روایت نہیں کرتا. اور یہ عثمان غنی کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ بحث کرتے ہیں. تفسیر بحث ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ مکہ کے اوپر سے حملہ کیا، یہ سارا ابن زبیر کو یہ محاصرہ کیا، یہ ساری کی ساری ترجمے کے اندر لکھی ہے کس نے؟ اور وہی روایت جو میری آج کی موضوع تھی اس کو یہاں پہ لکھا. مسند ابی یعلا کی روایت لسان اور میزان میں ابن حجر بھی لے کے آتا ہے. ابن حجر یہ ابن حجر ہے، وہی روایت لے کے آ رہا ہے. وہی اسی روایت کو دلیل بنا رہا ہے اس کی فسق کے اوپر. یہ دیکھیں یار، کچھ بات کوئی بغیرتی والی بغیرتی ہوتی ہے نا، کوئی بغیرتی ہوتی ہے، بغیرتی وہ ایک لمٹ میں ہوتی ہے. لہٰذا آج کی گفتگو جو تھی اور جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جی علامہ زیبی نے کہا ہے. علامہ زیبی کی یہ تاریخ اسلام بھی ہے نا، یہ پڑھ لو، پھر اگر ماننی ہے تو یہ مان لو. علامہ زیبی یہی والی روایتیں لے کے آتا ہے. اور یہ دیکھو یہ روایت لے کے آتا ہے، کہتا ہے وہ کہ میرے پاس جو ایک شخص ہوگا نام یزید ہوگا، وہی روایت محقول سے ان ابی ثعلبہ ان ابی عبیدہ تھا. اور امام زیبی خود کہتا ہے جو اوپر کی 2 روایتیں ان کی سماع کی تصریح ہے. پہلے اوپر 2 روایتیں پیش کی کہ جو بنی امیہ کا شخص یزید ہوگا جو بدعت ایجاد کرے گا. خود امام زیبی جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے ثعلبہ کا سماع نہیں ہے، وہی امام زیبی ان 2 روایتوں کی تائید میں یہ روایت لے کے آ رہے ہیں تاریخ اسلام میں.
صحیح ہو گیا. اور امام ابن جوزی کو انہی روایتوں کو جو ہے نا یہ دیکھو حجت بنایا الصواعق المحرکہ کے اندر، جو ہماری پہلے بات ہو چکی ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت فتنے آ گئے ہیں دین میں، بہت فتنے آ گئے ہیں. اور یزیدی کوئی بندہ جو پہلے اختلاف تھے نا امیر معاویہ کے بارے میں، یہ اور اختلاف تھے، ان کے اوپر محبت سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن یزیدی جو یزید کا دفاع کرنے بیٹھ گئے، جو مولا علی کو ایک کل پرسوں ایک جنگل سے ایک جانور آیا تھا میرے ساتھ مناظرہ کرنے، 4 گھنٹے کا مناظرہ ہوا ہے ہمارا. وہ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مولا علی خلیفہ حق نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، عثمان کے بعد خلیفہ راشد امیر معاویہ ہے. تو ایسے جانور بے غیرت قسم میں پیدا ہوئے، دین میں بدعت ایجاد کی. اللہ رسول نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایسے فتنے ہوں گے کہ جو دین میں بدعت ایجاد کریں گے اور یہ جنمی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمیں پرانے عقیدوں پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث سے عقیدہ لینے کا آسان طریقہ ہے میرے نزدیک. قرآن اور حدیث کو پڑھو، ان کی شرح جو علماء نے کی اور قرآن کی جو تفسیر علماء نے کی اس کو لے لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر قرآن اور حدیث کی شرح خود سے کرنے لگ جاؤ گے تم انتہائی گمراہ ہو جاؤ گے، پھر تم بڑے بڑے عقیدے نکال لو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان ایسے جو ہے نا امام حسین کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں پر لعنت، یزید پر لعنت، ان کے حامیوں پہ لعنت، یزید کے حامیوں پہ لعنت، ان کے آباء و اجداد پہ لعنت، اور یزید کے جتنے بھی اس وقت کے چیلے تھے جن کو یزید نے حکم دیا، اور امام حسین کا جو ہے نا وہ درد کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر. اہل رسول کو، رسول اللہ کی امت میں کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر ڈالا، اور یزید کی حکومت میں یہ سب کچھ کیا گیا. اور یزید عثمان غنی کو شہید کیا گیا نا، تو اس کا مطالبہ ان کے یزید کے باپ نے کر دیا، اور اس پہ جنگیں لڑیں کہ ایک صحابی رسول اور خلیفہ راشد کو شہید کرنے والوں کے جو ہے نا سر کاٹے جائیں. اور ایک یزید ہے کہ وہ جو ہے خود آل رسول کے سر کاٹ رہا ہے اور کٹوا رہا ہے. اور یزید کے دور حکومت میں جو ہے نا آل رسول کو قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ، اور کسی کان پہ جوں نہیں رنگی جاتی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ قتل کرنے والے کون ہیں، ان کو جو ہے پیش کیا جائے. یزید صرف جو ہے شراب پی کے سویا رہتا ہے. اور یزید کے فاسق ہونے کے لیے میرے نزدیک اتنی دلیل کافی ہے کہ آل رسول کا قتل کر دیا گیا اس کی حکومت میں، اور وہ سوتا رہا. میں حدیث اور قرآن کی آیات اور حدیث ثابت کر سکتا ہوں کہ جس رایا کے اندر اس طرح ظلم کر دیا جائے اور وہ جو اگر حکمران اس پہ ذرا بھی ایکشن نہ لے تو جناب، اور یہ بھی نہ کہے کہ میں کروں گا، میں قاتلین جو ہے نا یہ حسین کو پکڑوں گا لیکن مجھے موقع دیا جائے، اگر اتنا بھی نہ کہے، خدا کی قسم اس شخص کے کافر ہونے کے لیے میرے نزدیک یہ دلیل کافی ہے، وہ فاسق ہونے کے لیے کافی ہے. میں قرآن کی 10 آیات کریمہ اور میں کم سے کم جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کی 7-8 حدیثیں پیش کر سکتا ہوں اس موضوع پر. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.